من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ آپ کہیے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اے لوگو ہر نماز کے وقت اپنے رخ ٹھیک رکھو اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو جس طرح اس نے تم کو ابتداءً پیدا کیا ہے، اسی طرح تم لوٹو گے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں اخلاص سے متعلق احادیث میں نے عرض کی تھی۔ آج اخلاص جن کے اندر نہیں ہوتا ان کا کیا نقصان ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس میں کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن مہر زدہ نامہ اعمال لائے جائیں گے۔ مہر زدہ جس وقت ہم اعمال کرتے ہیں، ہم فوت ہوتے ہیں نہیں، ہماری کتابیں بند کر دی جاتی ہیں، مہر لگ جاتی۔ جب کسی دکان کو حکومت نے بند کرنا ہو تو سیل لگا دیتے ہیں، تالا لگا کے اوپر سیل لگا دے، بھائی اب حکومتی نمائندہ آ کے اس سیل کو کھول سکتا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال بھی سیل زدہ ہو جاتے، مہر زدہ ہو جاتے، بس ختم۔ اب کل قیامت والے دن وہ نامہ اعمال کھولے گا۔ وہ جب نامہ اعمال لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ فرمائے گا یہ والا کتاب جو ہے، یہ صحیفہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو رکھ لو، یہ دوسرا جو ہے اس کو دفع کرو، چھوڑ دو، یہ نہیں شمار میں آئے گا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ، ہمیں تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، ہم نے وہی لکھا ہے جو اس نے عمل کیا ہے، ہم نے کوئی اس میں گڑبڑ نہیں کی یا ہم نے کوئی لفظ چھوڑا نہیں، جیسے مولا تو نے حکم دیا تھا ہم نے اس کے ہر عمل کو لکھا ہے، ہم نے کوئی عمل چھوڑا نہیں۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن اس کا یہ اعمال نامہ، یہ جو کتاب ہے نا جی، یہ اس نے میری ذات کے لیے نہیں کیا تھا، یہ عمل میرے لیے نہیں تھا، لہٰذا آج صرف اسی عمل کو میں قبول کروں گا جو عمل خالصتاً میری ذات کے لیے کیا گیا ہوگا۔ جہاں پر بھی ریاکاری آئی اس کی کتاب الگ ہے، جہاں اخلاص ہے وہ کتاب الگ ہے۔ ریاکاری والے اعمال وہ الگ لکھے جائیں گے، اخلاص والے اعمال وہ الگ لکھے جائیں گے۔ اخلاص والے قبول ہوں گے اور ریاکاری والوں کی چھٹی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نیک عمل کو باقی رکھنا نیک عمل کرنے سے زیادہ دشوار ہے۔ سادہ لفظوں میں نیکی سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل ہے، نیکی کر کے پھر اس کو سنبھالنا، نماز پڑھ کے پھر اس کی لاج رکھنا، قرآن پڑھ کے اس کی لاج رکھنا، کلمہ پڑھ کے اس کی لاج رکھنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ نماز پڑھ لینا بڑا آسان ہے، نماز بچانا بہت مشکل ہے۔ قرآن پڑھ لینا بڑا آسان ہے، قرآن بچانا بڑا مشکل ہے۔ نیکی کر لینا بڑا آسان ہے، اس کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ اچھا جی، اب یہ کس طرح ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہیں؟ ایک شخص تنہائی میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر 70 گنا لکھ دیا جاتا ہے۔ یا آقا جی نے ارشاد فرمایا، تنہائی میں عمل کیا صرف تجھے پتہ ہے، اس کا عمل کتنا؟ 70 گنا۔ پھر شیطان اس کو بہکاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس عمل کا لوگوں سے ذکر کرتا ہے، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے یہ نیکی کی ہے۔ شیطان کہتا ہے تو اکلا بندہ ہے، کسی نے پتہ ہی نہیں لگنا تو نیک آدمی، چل اعلان کر۔ وہ اعلان کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، یہ بات میں صرف تجھے بتا رہا ہوں، میں اور کسی کو نہیں بتا رہا ہے، وہ اپنا عمل ظاہر کر دے۔ پھر اس کا عمل جو 70 گنا لکھا جاتا ہے اس کو مٹا کے اس کو عام ذکر میں، عام نیکیوں میں اس کو لکھ دیا جاتا ہے، جو ظاہراً نیکیاں کی جاتی ہیں ان میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب تنہائی میں عمل کرنے کی وجہ سے جو اس کو زیادہ اجر ملا تھا
وہ کم کر دیا جاتا ہے، اور شیطان اس کو مسلسل ورگلاتا ہے، حتیٰ کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اس نیکی کا ذکر کیا جائے، اس نیکی پر اس کی تعریف کی جائے۔ یار ایڈا میں کم کیتا ہاں جدوں تک لوگ واہ واہ نہ کہن تے گل تے نہیں بنتی ہے، واہ واہ ہونی چاہیے، واہ واہ ہونی چاہیے، ہاں جی، ذکر کیا جانا چاہیے۔ بعض بیچارے اگر ان کی کوئی تعریف نہیں بھی کرتا تو اپنے منہ میاں میٹھو بنتا ہے، یار مینوں تو کوئی نہیں لوڑ، بس اللہ دے واسطے کام کرتا ہے، جی وہ اپنی فضیلتیں خود سنائے گا۔ پہلے تو اس کی تمنا ہوتی ہے دوسرے لوگ میری فضیلت بیان کریں، اور جب نہیں ہوتی تو پھر بیچارہ اپنے منہ میاں مٹھو بن جاتا ہے، پھر اس کے عمل کو ظاہری نیکیوں سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے اس نے یہ عمل ریاکاری کے طور پہ کیا تھا۔ سو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، بے شک ریاکاری شرک ہے۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان کی ہے، پچھلی معجم الاوسط کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے خلاف اللہ کی عدالت میں فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ شہید کا کتنا رتبہ ہے جی؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جائیں خبردار ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ ایک مقام پر فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں لیکن اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیے جا رہے ہیں، تمہیں نہیں پھر۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اور خبردار کسی شہید کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کرنا وہ مر گئے، گمان بھی نہیں کرنا۔ وہ شہید صاحب آئیں گے اللہ کی بارگاہ، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دی ہوئی نعمتیں بتلائے گا، میں نے تجھے یہ نعمت نہیں دی، یہ نہیں دی، یہ نہیں دی، یہ نہیں دی۔ وہ کہے گا یا اللہ تو بے شک بے شک بے شک تو نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ فرمائے گا پھر تو نے اس کے مقابلے میں کیا عمل کیا، یہ جو میں نے نعمتیں دی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ اے میرے مالک، میں تیری راہ میں لڑا، اتنا جاندار ہو کے لڑا کہ یا اللہ میں نے کافروں کو بھی قتل کر دیا، میں شہید ہو گیا یا اللہ، انہوں نے مجھے مار دیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے قتال اس لیے کیا تھا اور مرا اس لیے تھا تو کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، بڑا جی والا آدمی سی جی، بڑا جی دار آدمی سی، بڑا دب کے لڑیا جی، بڑا زبردست قسم دا لڑیا، واہ 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 کیا بات۔ لوگ تجھے بہادر کہیں اس لیے تو نے یہ عمل کیا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا فرشتوں اس کو ان دے منہ کے بل جہنم میں پھینکو، چلو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہید صاحب گئے، شہید کے بعد کس کی فضیلت ہے جی؟ شہید کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ایک عالم کا ہے اور ایک قاری کا ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ عالم صاحب کو بلایا جائے گا، قاری صاحب کو بلایا، آ جاؤ جی، آؤ بھائی شاباش، لے ناظر ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی نعمتیں دی ہوئی ان پر بیان فرمائے گا، اور اللہ فرمائے گا ہاں بھئی یہ جو میں نے نعمتیں دی ٹھیک ہے جی اللہ بے شک، کیا کیا پھر تم نے؟ یا اللہ ہم نے پردیس کاٹے، ہم نے مدرسوں میں 10 سال 12 سال لگا دیے، یا اللہ ہم نے پڑھ کے کتاباں دے ورکے پاڑ چھڑے، اسی یا اللہ گھسا دیتی ہیں کتاباں، اینا پڑھیا اینا قرآن پڑھیا، دنیا کہندی سی کہ یا اللہ بس کیا بات، اسی بچے پڑھائے رج کے پڑھائے جناب، دنیا اسی جناب پڑھا کے دنیا سی عالم بنا دیتی، حافظ بنا دیتی، قاری بنا دیتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، میرے لیے کیا، جھوٹ بولتے ہو۔
کوئی میرے لیے یہ عمل نہیں تھا، یہ تم نے اس لیے کیا لوگ تجھے عالم کہیں، تو لوگ تجھے قاری کہیں۔ واہ 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 یار، وہ کیا بات ہے، یہ قاری صاحب، یہ عالم صاحب، واہ واہ، اس عالم کی بڑی شان ہے جی، اس نے بڑے پڑھا ہے۔ بس ٹھیک ہے، تجھے عالم بھی کہہ دیا گیا، تجھے قاری بھی کہہ دیا گیا، فرشتوں اٹھاؤ پھینکو ان کو جہنم۔ اب آخری کیٹیگری رہ گئی جی، شہیدوں بھی آؤٹ، عالم بھی آؤٹ، قاری بھی آؤٹ، آخری کیٹیگری رہ گئی سخی آدمی۔ اب سخی لین حاضر ہوگا، ہاں بھئی سخی صاحب سناؤ، میں نے مال دیا، میں نے نعمتیں دیں، یہ میں نے نہیں دیا تجھے؟ یا اللہ بے شک دیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرمائے گا پھر تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنے مال کو نیکی کے ہر راستے پر خرچ کیا، اور یا اللہ جو تو نے بیان کیا کہ یہ رستہ مجھے بڑا پسند ہے، یہ مجھے بڑا پسند ہے، یہ بڑا پسند ہے، میں نے وہاں خرچ کیا۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو مدرسے میں بھی میں نے جناب چندے دیے، میں نے مسجدوں میں بھی چندے دیے، میں نے بیواؤں کو بھی چندے دیے، میں نے فقیروں کو بھی دیے، میں نے غریبوں کو بھی دیے، میں نے ہر جگہ پہ یا اللہ جہاں پر تو کہتا تھا میں خرچ کرتا گیا۔ اللہ کہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے کہا تھا میرے لیے کیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں واہ 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 یار بڑا سخی آدمی۔ حضرت جی آج کل نا جی ایک ریاکاری کا نا ایک عروج چل پڑا ہے، دسترخوان لگانا، سڑکوں پہ بٹھا کے کھلانا، او 500 بندہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں جی، دسترخوان لگا دیے۔ وہ خدا کے بندے یہ کس معاملے میں کر رہے ہیں؟ پھر اس مد میں اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے والے بھی آ رہے ہیں، اس مد کے اندر چندہ اکٹھا کرنے والے بھی آ رہے ہیں، اس مد کے اندر 2 نمبر لوگ بھی آ رہے ہیں۔ آج غریب آدمی حضرت جی اپنی روٹی پوری کرنے کے لیے مر رہا ہے، تو کجا کے بندہ دسترخوان کھول کے، تمہیں پتہ ہے نا بیوہ کا گھر ہے، یہ غریب کا گھر ہے، یہ کمزور ہے، تو ادھر جا کے کیوں نہیں دے دیتے؟ بھئی پوری دنیا پھر لیتے ہو، پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کر لیتے ہو، لیکن غریب آدمی نہیں تلاش کر سکتے؟ پہلے اپنے خاندان کو تو فقیر سے غنی کرو، اس کے بعد جا کے باہر دیکھنا۔ اللہ کہے گا یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ میرے لیے کوئی عمل نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا لو جی اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، یہ سنن ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، اور سنن کبریٰ کے اندر بھی ہے، امام بہقی کی۔ حضرت نہ اس امت میں نہ پچھلی امت میں، امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم کے اندر 4 جلد میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک عابد آدمی تھا، بڑی عبادت کرتا، دن رات عابد ہے۔ اس کو کسی نے آ کے شکایت لائی کہ جناب تسی اتنے بیٹھے عبادت کر رہے ہو، اے چوک دے اندر لوگ جڑے وہ درخت دی پوجا کر رہے ہیں، تسی چنگے بندے ہو، اتنے عابد عبادت۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کلاڑی اٹھائی اور جناب درخت کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ اب وہ شرک کا اڈا تھا، وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ شیطان کو کیسے یہ بات پسند آتی کہ وہ ختم ہو جائے؟ شیطان بوڑھا بابا بن کے نا جی اس عابد کے راستے میں آ گیا۔ ہاں جی کدھر چلے ہو؟ کواڑی چکی، بڑے غصے چو، کدھر چلے ہو؟ یار درخت کٹن چلنا، یار دنیا پاگل ہو گئی ہے، درخت دی پوجا شروع کرتی۔ کہ جناب رہن دو، کی کام، تسی بزرگ آدمی ہو، تسی عابد آدمی ہو، جا کے تسی اللہ اللہ کرو، تہاڈا یہ کام کتھے؟ تو جا کے اللہ اللہ کرو۔ انہوں نے کہا جناب یہ درخت کاٹنا، شرک کا جو ہے وہ مرکز ختم کرنا، یہ بھی میری عبادت ہے، لوگ شرک سے باز آئیں گے۔ وہ شیطان کہنے لگا بابا بن کے، بڑا شیخ، گل ہے تسی بھی بادشاہ آدمی ہو، عبادت چھڑ کے کہڑے کماں نوں لگ گئے ہو؟ اگر یہ اتنا برا کام ہوندا ہاں جی تو اللہ کسی نبی نوں نہ بھیج دیندا، اللہ کسی نبی نوں بھیج دینا، نبیاں دا دور چل رہا ہے، نبی نوں بھیجدا جا کے وہ درخت کٹوا دیندے، تسی اللہ لے بیٹھو اللہ اللہ کرو۔ میں کہا تیری ایسی دی تیسی، مینوں روکے گا تو؟ وہ بابا کہنے لگا تینوں میں تو نہیں جان دینا۔ شیطان کہنے لگا میں تو نہیں جان دینا۔ بابے نے پھڑیا، انہوں نے کہا تیری ایسی دی، دونوں دی کشتی ہوئی جناب،
عابد ہوراں نے شیطان نو لمیا پا لیا, سینے تے چڑھ گئے. پھر کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے کپڑے جھاڑ جوڑ کے کہنے لگا یار اس طرح کر اللہ دے بندیا, تو جڑا ہے نا جی اے باز آ جا, میں تینوں نا ایک بڑا زبردست مشورہ دینا, اس تو بھی اچھا تینوں میں ایک طریقہ کار دسنا. عابد نو پھر غصہ آیا, عابد نے پھر پھڑ کے لمیا پا لیا. اس نے کہا یار گل تے سن لے, ایویں کٹی جا رہے ہیں مینوں, میری گل تے سن لے تو. نے کہا ہاں سنا. نے کہا اس طرح کرنے, درمیانی راہ نکال لینے, درمیانی راہ نکال لینے. یہ زیادہ ضروری ہے درخت کاٹنا, یا اس کے بدلے میں تجھے ایسا مشورہ دوں جس سے تیرا بھی بھلا ہوگا, تیرے پڑوسیوں کا بھی بھلا ہوگا, تیرے دوست یاروں کا بھی بھلا ہوگا. اب تو غریب آدمی ہے, لوگ تجھے آ کے خیرات دیتے ہیں, تجھے آ کے چندہ دیتے ہیں, تو تیرا نظام چلتا ہے. ہاں جی, تیرا دل نہیں کرتا تو صدقہ کرے, تیرا دل نہیں کرتا تو اپنے بھائیوں کو کھلائے. کہنے لگا ہاں کیوں نہیں کرتا, میرا بھی دل کرتا ہے, میں ضرور چندے کھا کھا کے مر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس طرح کرو, اسی معاہدہ کر لینے دونوں مل کے, میں تینوں روزانہ 2 دینار دے دیتا کریں گا. آج کی قیمت میں اگر میں کہوں تو 2,35,000 روپیہ روزانہ تجھے مل جایا کرے گا. ہم معاہدہ کر لیتے ہیں, تو اس درخت کو نہ کاٹ, میرے ساتھ جو ہے نا جی وہ 2-2.5 لاکھ روپے لیتے رہے نا. اچھا چلو ٹھیک ہے, من گئے, واپس آ گئے. عابد رات کو عبادت خانے میں سویا, صبح جب اٹھا اس کے سرانے جناب 2 دینار پڑے تھے, بڑا خوش ہو گیا, خود بھی کھایا, آگے بھی تقسیم کیا. دوسرا دن آیا, پھر جناب 2 دینار ملے. ہاں کیا بات, سوکھا پیسہ جتوں بھی آوے جناب موجیں ہی ہوندیاں نے. ہاں جی, تیسری جب رات گزری, صبح اٹھے پیسہ ہی کوئی نہیں, بڑا غصہ چڑھا, یہ پیسے کیوں بند ہو گئے میرے, ہم نے تو وعدہ کیا تھا, قول قرار کیے تھے. جناب پھر کلاڑی اٹھائی, درخت کاٹنے کے لیے پہنچ گیا. اب راستے میں پھر شیطان مل گیا, وہی بابا ملا. کہ جناب آج تو میں نہیں جانے دوں. میں نے کہا حرام خورا, میرے نال جھوٹا وعدہ کیتے, میرے نال جھوٹ بولے, روزانہ 2 دینار مل جانے, آج پیسے نہیں ملے, لہٰذا میں آج درخت کٹاں گا. شیطان کہنے لگا ہن نہیں بابا, ہن نہیں, ہن تو نہیں کٹ سکتا درخت. وہ مارنے کے لیے آگے ہوا, شیطان نے ایک جھٹکا مارا, عابد ہوری تھلے, شیطان ہوری سینے دے اوتے. وہ بابے نے بڑی طاقت لائی, بڑا زور لایا. ہاں جی, عابد نے بڑا زور لایا, لیکن عابد ہوری اٹھے ہی نہ. اس نے کہا اچھا یار چھوڑ تو صحیح, کیا مسئلہ. اٹھا, کہنے لگا یہ بتا, پہلے تو نے جب میرے سے کشتی کی تھی, ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, 2 دن پہلے میں نے تجھے گرا لیا تھا, میں نے تجھے ہرا دیا تھا, اور آج میں تیرے نیچے سے نکل ہی نہیں سکا, آج تو نے مجھے کیسے ہرا لیا. میں نے کہا جناب مسئلہ اور کوئی نہیں ہے, صرف مسئلہ یہ ہے اس وقت تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا کاٹنے کے لیے, آج تو اپنے پیسے کو بچانے کے لیے پہنچا ہوا تھا. آج تجھے تیرے نفس کا غصہ تھا, آج تجھے اس بات کا غصہ تھا مجھے پیسے نہیں ملے, آج تو پیسوں کے لیے لڑنے کے لیے جا رہا تھا. اور یاد رکھو, کوئی بھی عمل جس کے اندر اپنا نفس شامل ہو جائے, وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کوئی نہیں. شیطان پھر ایسے بندے کے اوپر قبضہ کر کے اس بندے کو ہرا دیتا ہے. حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ نے لکھا کہ جو بندہ تکبر سے اور ریاکاری سے خالی عبادت کرے, اس بندے کی عبادت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, انمول عبادت ہے. اپنے 2 نفل پڑھیں, وہ 2 نفل خالصتاً تکبر سے ریا سے خالی تھے, اخلاص اللہ کی رضا کے لیے تھے. لو جی, ان نفلوں کے آپ ثواب کاؤنٹ نہیں کر سکتے, کتنا ثواب ملا. آپ ساڈے چنگے بڑے مولوی حافظ جدوں شاہ پڑھتے ہیں نمازاں نفل وچ کٹ کے تو جناب سنتا پڑھیاں تو بھیتر بڑے چل دوڑ گئے. نفلاں دا ہے ہی کوئی نہیں ذکر, سنتا دا ہے ہی کوئی نہیں ذکر. انج بیماری, یا تو تہاڈی ٹنگاں خراب نے نا, یا تسی معذور لوگ ہو, پھر تو ٹھیک ہے, معذور آدمی بیچارہ نہیں کر سکتا, بزرگ آدمی اٹھے بیٹھے نہیں جانے, تانوں کی بیماری. چنگے بھلے ٹھیک ٹھاک, کوئی نہیں پڑھنا انہوں نے, کوئی نفلی عبادت ہے ہی کوئی نہیں.
وہ بھی बेचारे मजबूरन जड़ा है ना जी सुनता तो वितर पढ़ लेंगे मार के खप के बेचारे। हाँ जी, पता नहीं यार क्या सूरत हाल है। आज जो है ना जी ये इबादत नहीं समझी जा रही, इसको आज मजबूरी समझी जा। ड्यूटी ना होवे ना ये फ़र्ज़ भी ना पढ़, ड्यूटी ना होवे तो इन्हें फर्जा भी कोई नहीं। इन्हें ये जो पिंड जाते ना उदों इन्होंने वेख्या करो, पिंडा ते जाके नमाज पढ़ते ही कोई नहीं, एक भी कोई नहीं। पिछों फिर उन्होंने माँ प्यो फोन करते हैं तुहाडा मुंडा तुहाडे कोल रहिंदा जी नमाज भी नहीं पढ़ता। भाई पुत्र तुहाडा है, सारी ज़िंदगी तुसां पालिया है, साडे कोल तो कम करन आया, सानू की पता है जी। इधर तो नौकरी करने के लिए आए, तरबियत तो तुम्हारी होगी, क्या तरबियत की तुम। अलबत्ता हज़रत जी सादा लफ्ज़ों में आखिरी बात समाअत फरमाएँ। इतने सारे अखरोटों के छिलके, इतने सारे आप अखरोटों के छिलके इकट्ठे करें और इतने सिर्फ उनके मगज़ इकट्ठे कर लें, गिरियाँ इकट्ठी कर लें, कीमत किसकी ज़्यादा है? हाँ जी, इतनियाँ ठीकरियाँ इकट्ठियाँ करो, अब बोतलों दियाँ ठीकरियाँ अन्नियाँ सानियाँ ओ पहाड़ ला दो, 2 सुच्चे मोती ले लो, कीमत किसकी ज़्यादा है? अल्लाह ताली लाखों करोड़ों के मोती, सिर्फ सुच्चे 2 और अंबार लग गया ठीकरियाँ दा। ठीकरी की कोई कीमत नहीं, सुच्चे मोती की कीमत है। वो अखरोट के छिलकों की कोई कीमत नहीं, उसकी गिरियों की कीमत है। हज़रत जी इसी तरह अल्लाह की बारगाह में इखलास से किए गए कोई भी अमल वो अनमोल मोती है। इमाम गज़ाली कहते हैं उनकी कीमत का शुमार हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्लाह के लिए है और अल्लाह जब चाहेगा जितना चाहेगा जिसको चाहेगा दे देगा। अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला